اسٹیٹ بینک ایک اچھا ادارہ ہے, بہت پروفیشنل انداز سے چل رہا ہے. وہاں کیا ہوا, آج ایف بی آر اسٹیٹ بینک جیسا ہوتا تو شاید آج شکایت والا پروگرام ہم نہ کر رہے ہوتے. ریاست پاکستان ہی ہے شیئر ہولڈر دونوں کی. ایک کو آپ نے حکومتی بیوروکریٹک نظام سے انسولیشن دی, اس کو ایک انڈیپینڈنس دی, وہ ایک بہتر ادارہ چل رہا ہے. ان کی آزادی کے لیے آئی ایم ایف سے بھی بڑی سپورٹ ملی, اچھے کوالٹی پروفیشنلز آئے, انہوں نے اچھا کام کیا. وہ نظام جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں چل رہا ہے ایک نئے ایف بی آر کو جنم دے سکتا ہے. سولوشن از ٹیکنالوجی, سولوشن از ڈیجیٹائزیشن. آپ نے ایک بہت پروفیشنل ونگ وہاں پہ کریٹ کرنا ہے. اٹ کین بی آؤٹ سائڈ ایف بی آر. وہ جو پروفیشنل ونگ ہے اس نے ڈیجیٹائزیشن کے اسپریڈ کو اکانومی کے اندر اس سے ریونیو کو لنک کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ ریفارم ہو نہیں سکتے, لیکن کس نے ریفارم کرنا ہے. جب تک آپ سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کے نیچے رکھیں گے یہ نہیں ٹھیک ہونے. وہ کیا ایف بی آر ہے جس میں کہ 2 بار اسحاق ڈار جیسا پاورفل فائنانس منسٹر جو ہے وہ ناکام ہوا, فوج تمام پولیٹیکل پارٹیز سارے ناکام ہوئے. پاکستان کی اشرافیہ جو اس ملک کو کنٹرول کرتی ہے ان کا فائدہ ہے کہ یہ اس نظام کو ایسے چلائے. آپ نے پاکستان کے کس طاقتور حصے سے ٹیکس وصول کرنا ہے, کیا بڑے جاگیرداروں سے لینا ہے یا نہیں لینا, آپ بڑے بڑے جو پراپرٹی ہولڈرز ہیں ان سے ٹیکس لینا ہے یا نہیں لینا, یہ فیصلہ ایف بی آر کا نہیں ہے, یہ پولیٹیکل فیصلہ ہے. اگر ایس آئی ایف سی جو ہے اس کے وقت میں بھی آپ تاجروں کے سامنے اتنے ہی بے بس ہیں, بڑے بڑے پراپرٹی والوں کے سامنے اتنے ہی بے بس ہیں جتنا ایک سیاسی حکومت ہے, پھر فائدہ کیا؟ بزنس پاکستان میں کامیاب وہ ہو رہا ہے جو ڈاکیومنٹیشن سے باہر جا رہا ہے. کاروبار کے اوپر آپ نے بجلی گیس کا بھی بوجھ ڈال دیا اور ٹیکس کا اتنا بھاری بوجھ ان کے اوپر ڈال دیا ہے کہ سرمایہ کاری کے لیے ان کے پاس جو پیسہ بچتا تھا وہ پیسہ نہیں بچ رہا, تو وہ سرمایہ کاری کیا کریں گے. 3.5 سال وزیر اعظم بننے کے بعد شہباز شریف صاحب نے 8 کمیٹیاں بنائی ہیں. وہ کیا کریں گی کمیٹیاں, وہ بتائیں گی کہ معیشت کا کیا کرنا ہے. یار آپ 3.5 سال کے بعد اگر آپ کو کمیٹیاں بنانی, کہ ان کو پنجابی میں جو لطیفہ ہے نا کہ پھر ہار ہی مان لائیے. اب کسی کو شاید اس بات میں شک نہیں کہ پاکستان کا ٹیکس سسٹم اور ٹیکس سٹرکچر اکنامک ڈیولپمنٹ یعنی جی ڈی پی گروتھ اور نئی انویسٹمنٹ کو راستہ دینے کے بجائے ہماری اکانومی کو پیچھے دھکیل رہا ہے. یہ الزام غلط نہیں ہوگا. پاکستان میں ٹیکسز کا بوجھ اب اس قدر بڑھ چکا ہے کہ صنعت کار, بزنس کمیونٹی ہو, سیلریڈ کلاس, تنخواہ دار طبقہ, سب کا ایک ہی شکوہ ہے کہ جب ساری آمدن ٹیکس میں چلی جائے گی تو کوئی کمائے گا کیا, سیونگ, انویسٹمنٹ یا بزنس کو بڑھائے گا کیا. پاکستان بزنس کاؤنسل کے ڈائیلاگ آن اکانومی سیمینار سے خطاب میں ایس آئی ایف سی کے نیشنل کوآرڈینیٹر جنرل سرفراز احمد نے لوکل انویسٹمنٹ اور ایف ڈی آئی نہ آنے کی تفصیلی وجوہات بتائی. ان کا کہنا تھا کہ جب تک انکم ٹیکس ریٹ کم نہیں ہوتا, کارپوریٹ ٹیکس پر سپر ٹیکس ختم نہیں کیا جاتا, اس وقت تک مینوفیکچرنگ سیکٹر میں نئی انویسٹمنٹ کا سوچنا کسی خواب سے کم نہیں. اس بیک گراؤنڈ میں پاکستان کی اکانومی بھی کیا خوب تماشا ہے. ملک کی معاشی ترقی یعنی جی ڈی پی گروتھ تقریباً ساکت ہے, منجمد ہے اپنی جگہ, مگر کمال دیکھیے کہ ٹیکس آمدن ہر سال بجلی کی رفتار سے بڑھ رہی ہے. پچھلے 3 سالوں میں جی ڈی پی تو ایوریج 1.8% کی حقیقت میں رہی ہے, لیکن ٹیکس وصولی 100% اضافے سے ڈبل ہو گئی ہے. مثال کے طور پر 2022 میں 6,800 بلین روپیز ٹیکس جمع ہوا تھا, جو صرف 3 سالوں میں بڑھ کر گزشتہ سال 13,900 بلین روپیز ہو گیا ہے. اس سال حکومت نے ٹیکس وصولی کا ٹارگٹ 16,900 بلین روپیز رکھا ہے. پاکستان کی سیلریڈ کلاس, پاکستان کا بزنس طبقہ, پاکستان کا کارپوریٹ سیکٹر ہل رہا ہے کہ اب کیا ہوگا. دراصل ایف بی آر نے پہلے سے ٹیکس دینے والے رجسٹرڈ بزنسز, انڈسٹریز اور خاص طور پر تنخواہ دار طبقے کو نچوڑ کے رکھ دیا ہے. ٹیکس کے ہاتھوں مرے ہوئے عوام کو مزید مارا ہے اور 3 سال میں ٹیکس وصولی کو ڈبل کر دیا ہے. دنیا سے موازنہ کریں تو پاکستان کے ٹیکس ریٹ صرف زیادہ نہیں بلکہ ناقابل برداشت ہیں. مثال کے طور پر پاکستان میں سیلریڈ کلاس پر 35% تک انکم ٹیکس ہے, جبکہ کمپنیز پر 29% کارپوریٹ ٹیکس ہے, 10% سپر ٹیکس, پھر ایڈوانس ٹیکس, ود ہولڈنگ ٹیکس, ورکر ویلفیئر, پروفیشنل لیویز ملا کر کمپنیز 58% مجموعی ٹیکس دیتی ہیں اور اس کے بعد ان کے شیئر پہ ڈیویڈنڈ پہ 15% ٹیکس مزید. اس وقت دنیا میں بھرپور ٹیکس لینے والے ملکوں میں شامل امریکہ, یو کے, ناروے, کینیڈا اور سعودی عرب میں بھی کارپوریٹ ٹیکس کی شرح 20 سے 25% کے درمیان ہے. پاکستان سے صرف 1.5 گھنٹے کی فلائٹ کی دوری پر یو اے ای میں صرف 9% کارپوریٹ ٹیکس ہے.
انکم ٹیکس 0 ہے، جبکہ پاکستان میں 100 روپیز کماؤ تو 58 روپیز حکومت کو ٹیکس دو، یہ یہاں کا اصول ہے۔ گویا پاکستان میں کسی فرد یا کسی کمپنی کے لیے روزگار پیدا کرنا، کاروبار کو توسیع دینا اور انکم جنریٹ کرنا ایک قصور بن گیا ہے اگر وہ ایمانداری کے ساتھ اپنے ٹیکس ادا کر رہا ہے۔ اس صورتحال میں سوال یہ نہیں کہ غیر ملکی انویسٹرز کیوں نہیں آ رہے، کیوں FDI نہیں آ رہا، کیوں FPI نہیں آ رہا، سوال یہ ہے کہ فارن انویسٹرز آئیں کیوں۔ شاید ہمارے حکمرانوں کے علاوہ ہر کوئی جانتا ہے کہ غیر ملکی کمپنیز اور فارن انویسٹرز 58% ٹیکس دینے پاکستان آنے کے بجائے ان ملکوں میں جائیں گے جہاں پر ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے، جہاں پر 1 ونڈو آپریشن ہے، جہاں 36 بینکوں کی ریگولیٹری پابندیاں نہیں ہیں، جہاں کسی ڈسپیوٹ پر فوری اور شفاف انصاف ملتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ان ملکوں میں پاکستان سے 2 سے 3 گنا ٹیکس کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں پچھلے 4 سال سے FDI $1.5 سے $2 بلین کے درمیان گھوم رہی ہے، یعنی بھاری ٹیکس ریٹ دیکھ کر فارن انویسٹرز پاکستان میں FDI لانے سے ڈرتے ہیں۔ ملٹی نیشنل کمپنیز دھڑا دھڑ پاکستان کو چھوڑ کے جا رہی ہیں، لوکل انویسٹرز اپنے اثاثے سمیٹ رہے ہیں اور باہر ملکوں میں سیٹل ہونا تقریباً ہر پاکستانی کی پہلی خواہش بن چکی ہے۔ پاکستان میں اس معاشی تلاطم کی جو ایک ویلکون کی ایک کیفیت ہے اس وقت پاکستان کی اکانومی میں، اس میں IMF کی پچھلے مہینے گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک اسسمنٹ رپورٹ جاری ہوئی، جس میں IMF نے انسٹیٹیوشنلائز کرپشن کو بنیاد بنا کر شہباز شریف کی حکومت کے خلاف عملاً چارج شیٹ دی اور مطالبہ کیا کہ بزنس کو FBR کے بے شمار SRO لاتعداد NOC سے آزاد کیا جائے۔ IMF نے FBR کی ریسٹرکچرنگ، مانیٹرنگ، پرال کا آڈٹ تجویز کیا، FBR کو مکمل ڈیجیٹائز کرنے کی ایک بار پھر سفارش کی۔ یقین آج پوری دنیا کا ٹیکس سسٹم ڈیجیٹائزیشن پہ چل رہا ہے، جبکہ پاکستان میں FBR کے مختلف ڈیجیٹل پلیٹ فارمز جیسے POS، پرال، IRS، انوائسنگ اور اس کے علاوہ FBR کے درمیان بھی کوآرڈینیشن اور ڈیٹا شیئرنگ کے شدید مسائل ہیں، جس کی وجہ سے ٹیکس دینے والوں کو الگ الگ پورٹلز پہ کام کرنا پڑتا ہے۔ IMF نے اپنی رپورٹ میں سفارش کی ہے کہ ٹیکس سسٹم کو کرپشن سے آزاد، مکمل شفاف اور آسان بنایا جائے، خاص طور پر ٹیکس بیس بڑھا کر ٹیکس ریٹس کم کیے جائیں۔ یہ کہانی سن کے ہم تنگ آ گئے ہیں، لیکن ایک حکومت آئی، دوسری گئی، تیسری حکومت آئی۔ یہ شدہ اگر ہم 2008 سے شروع کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، اس کے دوران جناب شوکت ترین صاحب فنانس منسٹر بنے، اس کے بعد ڈاکٹر حفیظ شیخ بن گئے، اس کے بعد پھر پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آئی، جناب اسحاق ڈار فنانس منسٹر بن گئے، ان کے ساتھ پھر ریونیو منسٹر ہارون اختر خان ہو گئے، اس کے بعد مفتاح اسماعیل فنانس منسٹر بن گئے، ان کی حکومت گئی، پھر PTI کی حکومت آئی، اسد عمر صاحب فنانس منسٹر بن گئے، ان کے بعد حفیظ شیخ صاحب پھر فنانس منسٹر بن گئے، اس کے بعد پھر شوکت ترین صاحب فنانس منسٹر بن گئے، اس کے بعد پھر PDM کی حکومت آئی، پھر مفتاح اسماعیل صاحب فنانس منسٹر بن گئے، اور اب ایک بار پھر پاکستان مسلم لیگ نون لیڈ حکومت ہے اور اب کی باری آئی ہے اورنگزیب صاحب کی، مگر FBR اپنی جگہ کھڑا ہے، اور اس دوران جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی اس میں ڈاکٹر شمشاد اختر فنانس منسٹر بھی رہی، تو کوئی بھی جو ذہن میں نام آتا ہے وہ پاکستان میں فنانس منسٹر بن چکا ہے، فنانس منسٹری چلا چکا ہے، FBR چلا چکا ہے، یہ سب آئے یہ سب گئے، FBR اپنی جگہ سے ہلا نہیں، اور FBR کے جو مسائل ہیں وہ بڑھتے سے بڑھتے چلے گئے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں ریونیو کلیکشن کی تباہ کن صورتحال اس لیے نہیں کیونکہ یہاں ڈیجیٹائزیشن نہیں ہوئی، اکانومی کی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہوئی، اور وہ طبقات جو کہ ٹیکس بچا کے، ٹیکس میں سے چوری کر کے یا ٹیکس بالکل نہ دے کے پنپ رہے تھے وہ پنپتے رہے، اور جو ٹیکس دینے والے تھے وہ ٹیکس دیتے گئے، ان کو نچوڑنے کا عمل جاتی رہا، اور اب جو رہ گئے ہیں وہ رہ گئے ہیں، باقی یہاں سے چلے گئے ہیں۔ پاکستان کے بڑے بزنس گروپ جو ہیں وہ پاکستان کو چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ یہ کیا مسئلہ ہے FBR کے ساتھ؟ یہ کون سی بیماری ہے؟ یہ کون سا کینسر ہے جو اس ادارے کے ساتھ لگا ہوا ہے جس کا کوئی علاج تجویز نہیں کر سکا؟ اس موضوع میں بات کرنے کے لیے میں نے آج دعوت دی ہے، پاکستان کے ممتاز کارپوریٹ افیئرز کے ایکسپرٹ بھی ہے، بہت بھرپور سیاست بھی کی ہے، اور ان ناموں میں شامل ہیں جنہوں نے FBR کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، وزیر خزانہ کی حیثیت سے محترم اسد عمر۔ تھینک یو سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ FBR ایک مسائل کی جڑ ہے، ایک مصیبت ہے، یہ سب کچھ ہے، مگر یہیں پر ہی ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایگری کریں گے پرہیپس کہ اسٹیٹ بینک ایک اچھا ادارہ ہے، ایک اچھے طریقے سے چل رہا ہے، نہ پروفیشنلی شکایت ہے، نہ انٹرنیشنلی شکایت ہے کوئی بڑی، اور بہت پروفیشنل انداز سے چل رہا ہے، بالکل ایک سرکاری ادارہ ہے، سب کچھ ہے، اور اسی طرح سے گورنمنٹ کا کنٹرول بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہنے کو آٹونومی ہے، سب کچھ ہے، لیکن بہرحال وہ سب کچھ ہے۔ تو وہاں کیا ہوا اتنے عرصے میں کہ اگر آج FBR SBP جیسا اسٹیٹ بینک جیسا ہوتا تو شاید آج
یہ والی شکایت والا پروگرام ہم نہ کر رہے ہوتے. اسٹیٹ بینک جو ہے ہمارا وہ شاید آرگیوبلی بہترین ہمارا ریاستی ادارہ جتنے بھی ہمارے اکنامک سسٹم ہے اس کے اندر سب سے اچھے ہیں. اور یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ وہ جو سب سے اچھا ادارہ ہے یہ سارے اکنامک سسٹم میں ہمارے وہ سب سے زیادہ آزاد بھی ہے حکومتی کنٹرول سے. ہاں حکومت بالکل ٹاپ لیول پالیسی انٹرسٹ ریٹ کے اوپر پریشر ڈال دے یہ وہ ایٹسٹرا, لیکن ان کے پاس جتنی آزادی انڈیپینڈنٹ سمپل کیا پے اسکیلز ان کو فالو کرنے پڑتے سرکاری گریڈ کے نہیں کرنے پڑتے. ہائر اینڈ فائر کی پالیسیز ان کی مختلف ہیں. انہوں نے پروفیشنلز امپلائی کیے, ان کو آئی ایم ایف سے بھی بڑی سپورٹ ملی. ان کی آزادی کے لیے ایک انڈیپینڈنس کے لیے وہاں سے بھی بہت سپورٹ آئی. اچھے کوالٹی پروفیشنلز آئے, انہوں نے اچھا کام کیا. ایک وجہ پاکستان کے اندر ہم نے معیشت میں افراط زر کو بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہوئے جو نہیں دیکھا ہے اس کی ایک وجہ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, ایک کوالٹی انسٹیٹیوشن ہے. سو بڑی اچھی آپ نے مثال دی کہ ایون دو شیئر ہولڈر ایک ہی ہے, ریاست پاکستان ہی ہے شیئر ہولڈر دونوں کی, ایک کو آپ نے حکومتی نظام سے سیاسی بیوروکریٹک نظام سے انسولیشن دی, اس کو ایک انڈیپینڈنس دی, وہ ایک بہتر ادارہ چل رہا ہے. سو جتنا آپ اسٹیٹ کا بیوروکریسی کا پولیٹیشینس کا گورنمنٹ کا معیشت کے اوپر فٹ پرنٹ سکیڑیں گے اتنی معیشت آزاد ہوگی اور بہتر پرفارم کرے گی. تو آپ کے خیال میں یہی ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان چل رہا ہے, ایف بی آر نہیں چل رہا ہے اس طریقے سے؟ کیا بالکل ظاہر سب سے بڑی شکایت ہی ہے ایف بی آر سے, اور اسٹیٹ بینک سے کوئی ایسی شکایت نہیں ہے خاص. بالکل, اور وہ ہر چیز میں نا ان کی پے اسکیلز بھی اچھی ہیں. پروفیشنل ایک تو پروفیشنل جو آتا ہے وہ ویسے ہی اس کی ایک عزت نفس بھی زیادہ ہوتی ہے. ایف بی آر میں پے اسکیل کا تو مسئلہ نہیں ہے اگر اس نے ڈیلیور نہیں کیا ہے تو. دیکھیں پروفیشنل, کیونکہ ایک اچھا پروفیشنل جو ہے نا وہ ایسے ماحول میں کام کرتے ہوئے گھبراتا ہے, چاہے وہ خود نہ بھی کر رہا ہو کہ یار ایک ادارہ ہے بدنام ہے, سب سمجھتے ہیں کہ یہ رشوت لیتا ہے, تو میں اگر اس ادارے کو جوائن کروں گا تو میں کس کو گواہی دیتا پھروں گا کہ نہیں یار میں ایسا نہیں ہوں نا. سو ایک اسٹیٹ بینک کی جو ریپوٹیشن اچھی ہے اس کی وجہ سے کوالٹی آف مین پاور, اور اس کی وجہ سے وہ انڈیپینڈنٹ پھر پوزیشنز بھی لیتے ہیں, کیونکہ اس کا زیادہ زیادہ کیا کریں گے آپ, اس کو نکال دیں گے نوکری سے, وہ چھوڑ دے گا اپنی نوکری, اس سے زیادہ پہ پرائیویٹ سیکٹر میں چلا جائے گا. سو ان تمام چیزوں کی وجہ سے میرے خیال میں اس سے بھی کچھ اگر ہم سیکھیں تو اس سے بھی کچھ ہو سکتا ہے. بٹ لیکن یہ بھی ایک چیز ہے نا کہ آبویسلی پاکستان کی مالیات کا نظام اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ہے, لیکن اس طرح کے اماؤنٹس میں اس کی لین دین میں نہیں ہے جو ایف بی آر میں ہے. نہیں اچھا عمران بھائی آپ یہ سوچیں, ایک تو بینکنگ سسٹم پورا کنٹرول پورا ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے نا, ادھر تو ہینڈز آن کنٹرول ہے نا, اور پورا ایکسچینج ریٹ ہے, پورا ریزرو. اب آپ سوچیں ایکسچینج ریٹ کے اوپر, انٹرسٹ ریٹ پالیسی کے اوپر, صحیح, اگر کوئی غلط اسٹیٹ بینک گورنر آ جائے یا سینئر لوگ آ جائیں اور وہ اس سے مال بنانا چاہیں تو آپ سوچیں وہ کیا پیسہ بنا سکتے. صحیح ہے. سو نہیں, یہ فیکٹ ہے کہ وہ اچھے پروفیشنلز ہیں, اس لیے نہیں ہو رہا, نہ کہ ان کے پاس مواقع نہیں. تو ہم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ایک ایز اے رول ماڈل اڈاپٹ کر سکتے ہیں فار ایف بی آر اینڈ فار ادر امپورٹنٹ گورنمنٹ انسٹیٹیوشن. کیا از اٹ اے ویلڈ؟ اب اگر مجھے اجازت دینا, وہ بڑا کیونکہ میرے بڑے دل کے قریب ہے, بہت دکھی ہوں میں اس ایشو کے اوپر کہ ایک اصلاح میں نے کرنے کی کوشش کی تھی جس کو بعد میں چھوڑ دیا گیا, اس پہ کوئی فالو اپ ہی نہیں ہوا. دیکھیں یہی پرپس تھا جو ہم نے سرمایہ پاکستان کا کانسیپٹ دیا تھا کہ یہ جب اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز تمام کی تمام اٹھا کر سرکاری بابو اور سیاست دان کے چنگل سے آزاد کرا کر ایک الگ اینٹی کریٹ کی, اس کے بورڈ کے اوپر پاکستان کے بہترین جو کارپوریٹ ورلڈ کے نام تھے ان کو وہاں پہ بورڈ پہ لگایا. انہوں نے اپنی امپلائمنٹ کرنی تھی تاکہ یہ پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ ایک بیوروکریٹک, وہ ایک ہولڈنگ کمپنی ہو جاتی ظاہر, پولیٹیکل, اور یہ پورا جو سسٹم. سو آپ سمجھ لیں کہ جس طریقے سے اسٹیٹ بینک کو ایک بہت حد تک آزادی ہے, اسی طریقے سے وہ آزاد ماحول کے اندر ہوتے ہیں. مینڈیٹ بڑا سمپل تھا ان کا. آپ نے سب سے پہلا کام انہوں نے 90 دن کے اندر یہ کر کے دینا تھا, یہ بتاؤ کہ اس میں سے کون سا ادارہ کسی کام کا نہیں ہے, اس کو تو بند کر دینا چاہیے, ٹھیک ہے نا. کون سا ادارے ہیں جن کو 5-6 ایک ہی قسم کا کام کریں, ان کو مرج کر دیں, ایفیشنسی کریٹ کر دیں. کون سا ادارہ ہے جس کو کل پرائیویٹائز کر دینا چاہیے, کون سا ادارہ ہے جس کو کچھ اصلاحات کے بعد پرائیویٹائز کر دینا چاہیے.
اگر ہم نے وہ 6.5 سال پہلے وہ سفر نہ روکا ہوتا تو شاید آپ کے حالات بہتر ہوتے. اور جس طریقے سے آپ نے اچھی مثال دی کہ جس طریقے سے اسٹیٹ بینک کے اندر آپ کو نسبتاً بہتر, آپ دیکھیں نا حبیب بینک اور نیشنل بینک نہیں, حبیب بینک UBL وغیرہ جب پرائیویٹائز ہوئے تو وہ پرانے سارے لوگ انہوں نے اٹھا کے باہر تو نہیں پھینک دیے نا, لیکن نئے پروفیشنلز بھی آئے اور اس کے بعد ایک ماحول بدلا اور وہی بینک سب کمپیٹ کرتے ہیں اور وہ ٹاپ کلاس انٹرنیشنل بینکس کے ساتھ بھی مقابلہ کرتے ہیں نا. اسی طریقے یہ نہیں ہے کہ یہ ریفارم ہو نہیں سکتے, لیکن کس نے ریفارم کرنا ہے؟ جب تک آپ سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کے نیچے رکھیں گے, میں خود سیاستدان, میں آپ کو بول رہا ہوں, جب تک ہمارے چلیں ایسے کہہ لیں, جب تک ہمارے کنٹرول میں یہ چیزیں رکھیں گے یہ نہیں ٹھیک ہونے والی. تو اچھا, اسی طریقے سے جیسے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کام کیا اپنے اسفیئر میں, اپنے فیلڈ کے اندر, آر یو ریلیٹیولی سیٹسفائیڈ, یا یہ کہ جو نادرا میں ہم نے ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ڈیلیور کیا اور جو پاکستان بہت آگے تھا اس وقت, جس وقت انڈیا سے آگے تھے, جی ہم انڈیا سے آگے تھے, ہم دنیا کے چند ممالک میں سے تھے جہاں پہ پورا ڈیجیٹائزڈ ایک سینٹرلائزڈ نیشنل ڈیٹا بیس بنا, بہت اچھا کوالٹی کام, کوالٹی پروفیشنلز وہاں پہ آئے. نادرا کا بہت پوٹینشیل تھا. میں نے تو آرگیو کیا تھا, ایک بڑی میٹنگ ہوئی تھی, اس کے اندر مجھے یاد ہے آرمی چیف DGI بھی آئے ہوئے تھے, پرائم منسٹر عمران خان تھے. میں تو پش کر رہا تھا اس کو, نادرا کو آپ نکالیں انٹیریئر منسٹری کے نیچے سے, آپ اس کو نیشنل سیکیورٹی لینس سے دیکھ رہے ہیں, اس کا اکنامک پوٹینشیل جو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں ہے. اینی وے, یس نادرا اسی طریقے سے. اچھا ہوتا کیا ہے پاکستان میں, جب ادارہ نیا بنتا ہے نا, اور بھی ایسے ادارے بنے, جب نیا بنتا ہے تو وہ پرفارم کرتا ہے آہستہ آہستہ آہستہ. اگر وہ اسی بیوروکریسی کے نظام کے تحت, اسی سیاسی نظام کے تحت ہوتا نا, تو ہم الحمدللہ اس کو اپنے سٹینڈرڈ پہ لے آتے ہیں. نادرا کا بھی مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ 5-10 سال کے بعد آپ کو لگے کہ یہ بھی ویسا ہی ہو گیا. تو بھائی یہ کیا بنتے ہی ہے بات کہ وہ نظام جو کہ سینٹرل بینک یعنی کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں چل رہا ہے, اور وہ نظام ٹیکنالوجی کے لحاظ سے جس نے کہ نادرا کو جنم دیا, اور پھر نادرا اپنی پروڈکٹس انٹرنیشنلی لے کے گیا, دنیا کے ممالک ان سے سروس لیتے رہے یہ سارا, تو ان کا کمبینیشن ایک نئے FBR کو جنم دے سکتا ہے. اس کی جو تھاٹ پروسیس ہے, اس کے اندر جو پورا سسٹم ہے وہ ڈپلائی کیا جائے, اور اس کے ذریعے, کیونکہ اس FBR سے تو کام نہیں بنے گا. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ صحیح ہے. میں آپ کو تھوڑا سا اس میں بتا دوں کہ پرابلم کہاں پہ آ کے پھنستا ہے نا. دیکھیں یہ سب مانتے ہیں کہ یہ جو کرنٹ FBR ہے آپ کو ڈرامیٹکلی چینج کرنا ہے. پرابلم یہ ہے کہ نادرا جب سیٹ اپ ہوا تو نادرا اگر 6 مہینے یا 18 مہینے لے رہا ہے نا اپنے سیٹل ہونے کے لیے ایٹسیٹرا, تو آپ کی کوئی ملک کی زندگی اور موت کا مسئلہ نہیں ہے. FBR اگر 3 دن نہ ریونیو اکٹھا کرے ٹھیک, تو آپ کا ملک ہل جاتا ہے. آپ کے پاس لیوریج جو ہے نا یہاں پہ کم ہے, تو جس قسم کی شاک تھراپی آپ وہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں یا کسی اور ریفارم کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں نا, وہ یہاں پر شاید ممکن آپ کو نہیں ہوگی. یہاں پر یہی ہے کہ مائنڈ سیٹ تو چلے گا سر, مائنڈ سیٹ, دو مائنڈ سیٹ تو وہ چلے, بٹ وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, یہ شاید وہ مائنڈ سیٹ بھی نہیں ہے نا. اگر آپ ٹیل یو نا مائنڈ سیٹ کس طرح, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی فیلڈ آپریشنز ہیں, فیلڈ آپریشنز کو آپ بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 50 سال جو ہے وہ اس سے کو خاص آپ کو تبدیلی نظر آئے گی. سولوشن از ٹیکنالوجی, سولوشن از ڈیجیٹائزیشن. آپ نے ایک بہت پروفیشنل ونگ وہاں پہ کریٹ کرنا ہے, and it can be even outside FBR. It doesn't even have to be in FBR. It can be outside FBR. وہ جو پروفیشنل ونگ ہے اس نے ڈیجیٹائزیشن کے اسپریڈ کو اکانومی کے اندر اینڈ اس سے ریونیو کو لنک کرنا ہے. اب آپ کا جو نارمل کام ہے وہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں کوئی بہتری نہیں آ رہی یا کوئی بہت بڑی بہتری نہیں آ رہی, لیکن خرابی بھی نہیں آ رہی, تو وہ ایک نظام چل رہا ہے. دس از این ایڈ آن. اس قسم کی ریفارم جو ہے یہ سکسیزفل ہو سکتی ہے. یہی اسی لیے وہ شروع کیا تھا کہ پرال کو ہم نے کہا یار یہ تو, بیکاز میرے دماغ میں تو ڈیجیٹائز پہلا میں نے کام یہ کیا ہے, پرال کو جا کے پریزنٹیشن لی تو معذرت کے ساتد وہاں پہ کچھ نہیں نظر آیا. ہم نے کہا یار سب سے پہلے تو بورڈ بدلو نا اوپر, ان کو لا کے دین ویل گیو دم منی. وہ سفر ہی 4 مہینوں کا تھا, تو وہ ایک طریقہ ہے میرے خیال میں. اگین جب ہم اس FBR سے تو کام نہیں آیا, اچھا بھائی یہ اس FBR میں تو اوپر نیچے رائٹ لیفٹ کرنے سے تو حالات ٹھیک نہیں ہوں گے نا, اس کو تو ایک نیا جنم دینا. ڈو یو ایگری ود دیٹ؟ نہیں, میں جیسے کہہ رہا ہوں, دیکھیں اس کو 2 میں آپ ڈیوائڈ کریں نا اس کام کو.
ایک آن گوئنگ آپریشن ہے, بیکاز میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ یہاں ڈسرپشن نہیں افورڈ کر سکتے. صحیح. اس ڈسرپشن کو آپ نے چلانا ہے, اس کے ڈسرپشن کہہ رہا ہوں, اس جو ابھی کام ہو رہا ہے اس کو چلانا ہے ڈسرپشن کے بغیر. اس کو آپ چلنے دیں. ایک آپ کا آپریشن ہے FBR کا ایگزسٹنگ, ایک الگ سیٹ ہو, اینڈ ایز آئی ایم سیئنگ کہ ضروری نہیں کہ وہ FBR کے اندر ہی ہو, اٹ کین بی ان دا فائنینس منسٹری, اس کو وہاں پہ لوکیٹ کر لیں. پیور ڈیجیٹائزیشن کا ایپلیکیشن, کیا کیا ہرڈلز ہیں, اس کو کیسے ہم نے ریموو کرنا ہے. ریونیو میں ہماری ڈپینڈنس جو ہے وہ ہیومن انٹرفیس سے کم ہوتی چلی جائے اور وہ بڑھتی چلے. اسی طریقے سے وہ جو آپ نے ڈھونڈنا تھا کہ یار کون چوری کر کے بیٹھا ہوا ہے, یار اب تو AI کا زمانہ آ گیا. جسٹ امیجن, اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ جو پاور ہے ہمارے پاس, صبح میں پروگرام کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اگر اس وقت ہمارے پاس یہ AI جنریٹڈ پاور ہوتی تو یہ جو سارا آپ کا ڈپینڈنس ہے نا, تو اب تو آپ کا انالیٹکس کے لیے بھی کسی انسان کے اوپر بھی نہیں رہا نا, اس کو تو نہیں مشین کو جا کے اپنے برائب کر سکتے. سو آپ کے پاس تو اتنی بے تحاشا اس وقت ٹیکنالوجی کی, اور آپ کے پاس پاکستان میں بہت اچھے ٹیکنالوجی کے لوگ ہیں. آخر اس سال انشاءاللہ تعالیٰ ہم $4 ارب سے زیادہ ایکسپورٹ کریں گے IT سروسز کی. سو پاکستان میں بھی, اور پاکستانی جو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ امریکہ کے اندر, سو ٹیکنیکل نو ہاؤ کی کوئی کمی نہیں ہے. اور ارے آپ پیسہ خرچ کریں یار, امریکہ کا بیسٹ بندہ لے لیں آپ اس کے لیے, تو آپ $1 ملین بھی اس کو دے دیں گے, تو یہاں تو بلینز آف ڈالرز کا ریونیو ایٹ اسٹیک ہے. جب آپ فائنانس منسٹر بنے اور آپ ہینڈز آن, اس سے پہلے ڈیل تو کر رہے ہیں آپ ساری زندگی, ایز کارپوریٹ لیڈر آپ ڈیل کرتے رہے, لیکن جب آپ وہاں گئے اور آپ نے بیٹھ کے آپ نے دیکھا, تو ڈیڈ اینی تھنگ سرپرائز یو جب آپ نے یہ عہدہ سنبھالا, اور خاص طور پہ جب آپ نے FBR کی پہلی میٹنگ لی؟ نہیں, کوئی بہت بڑی تعجب کی بات اس لیے نہیں ہوئی کہ FBR سے ڈیل کرتے رہے تھے, ٹیبل کی دوسری طرف سے ڈیل کرتے تھے, لیکن ڈیل کرتے رہے تھے. تو وہ جو سسٹم کے اندر جو کمزوریاں تھیں اس کا پہلے سے اندازہ تھا. جو کوئی ایسی چیز کہ FBR کے بارے میں کوئی وہ نہیں مجھے کوئی, لیکن ہاں, لیکن اسد بھائی یہ بتائیے, میں اگر مکمل کر لوں, ہاں FBR کی جو ریفارم کرنی ہے اس کے اندر جو اس کے خلاف جو اپوزیشن آتی ہے وہ میرے لیے ضرور سرپرائز تھی. لیکن یہ فرمائیے کہ جب آپ ماشاءاللہ فائنانس منسٹر بنے, آئی ایم شیور اٹ واز ناٹ اے سرپرائز فار یو, کیونکہ ظاہر ہے کہ, اور خان صاحب ویسے کہتے بھی رہے کہ میں اسد کو کب سے کہہ رہا تھا کہ آپ بنیں گے فائنانس منسٹر. تو وہ تیاری کیا تھی آپ کی, خاص طور پہ FBR کے حوالے سے, اور جب آپ وہاں گئے تو آپ نے اس کو کس طرح سے پش کیا؟ بالکل صحیح. اچھا دیکھیں, اس کے اندر 2-3 میں آپ کو پالیسی ریفارم کی بات کرتا ہوں کہ جس کے اوپر ہمارا زور تھا, اور میرے خیال میں اب آج کی بھی ڈسکشن دیکھیں گے تو وہ انہی چیزوں کے گرد گھوم رہی ہے. پہلی چیز ڈیجیٹائزیشن. بنیادی چیز یہ ہے کہ FBR جو ہے وہ ایک بند سسٹم ہے, باہر سے کوئی اس کے اندر دیکھ نہیں سکتا, اور جب ایسی کوئی ماحول ہوگا تو اس کے اندر ڈسکریشن استعمال کرنے کا, چوری کرنے کا, فیورٹزم کرنے کا, کرپشن کرنے کے مواقع بڑھ جاتے ہیں. جتنا آپ اس سسٹم کو کھولتے رہیں گے. ہم نے قانون میں ترمیم کی, اور پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں FBR کے ساتھ باہر کی ایجنسیز کا ڈیٹا شیئر کرنے کی اجازت ہوئی. اسٹیٹ بینک کے جو ریکارڈز تھے وہ شیئر کرنے کی ہم نے قانون پاس کیا, اور FBR کا ڈیٹا ہے وہ ایکسٹرنل ایجنسیز کو دینے کے لیے, اور اس کے اندر ہم نے نادرا کو ساتھ شیئر کرنا تھا, اور ہم نے نادرا کے ساتھ پھر وہ لنک بھی ہو گیا, میں بتاتا ہوں, ابھی دوسری میں اسی طرف آ رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کہا کہ ہم گلوبل ایکسپرٹس باہر سے, فارمر ورلڈ بینک کے لوگ تھے, مڈل ایسٹ بیس تھے, کہ ان جیسے لوگوں کو بلا کر وہ ڈیٹا دے کے اور ڈیٹا انالیٹکس رن کر کے کہ اگر کوئی چھپانے کی کوشش کر رہا ہے FBR کا افسر تو ایک انڈیپینڈنٹ ایجنسی. ایک یہ والا پارٹ تھا. پرال کو پہلی دفعہ پرال میں پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ اسی 8 مہینے کے اندر آئے, پرائیویٹ سیکٹر کا چیئرمین لگایا, پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ لے کے آئے, اور آئیڈیا یہی تھا کہ یہ جو FBR ایک کلوز سسٹم ہے اس کو توڑا جائے اور باہر سے اس کی سپرویژن کی اجازت ہو سکے. اسی طریقے سے جو ایک بہت بنیادی کمزوری ہے ہمارے نظام کی کہ FBR ٹیکس کی پالیسی بھی بناتا ہے. جب فائنانس منسٹر بیٹھتا ہے نا, وہ کہتا ہے یار یہ IMF کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گیا ہے تو اگلے سال میرے پرائمری ڈیفیسٹ میں نے جو ہے وہ 1.5% کم کرنا ہے, تو وہ FBR کے چیئرمین کو بلا کے بولتا ہے کہ اچھا آپ آئیڈیاز لائیں, ساری کی ساری پالیسی ایکسپرٹیز وہاں ہے.
ایک ٹیکس پالیسی یونٹ فائنانس منسٹری کے اندر کریٹ کروایا. جہاں زیب خان FBR کے چیئرمین تھے اس وقت, بہت اچھے آفیسر, بعد میں وہ میرے ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشنر رہے پلاننگ کے اندر. ان کو میں نے کہا کہ بھائی, اب وہ SIFC بھی گئے تھے اس کے بعد, وہ SIFC بھی گئے. تو جہاں زیب خان سے میں نے کہا کہ بھائی یہ آپ نے پرپوزل لکھنا ہے کیونکہ سیکرٹری ریونیو آپ ہیں. انہوں نے کہا جی میں تو اس سے ایگری نہیں کرتا. میں نے کہا بالکل آپ وہ لکھیں گے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک سیپریشن کرنی ہے, اور اینڈ میں آپ اپنے آن ریکارڈ لے آئیں کہ آپ کو اعتراض کیا ہے. کابینہ سے ہم نے اپروول, پالیسی ہم نے بالکل الگ کرنی ہے ٹیکس کو لے کر. سو میں مثال دے رہا ہوں. اسی طریقے سے بہت زیادہ جو بات کی جاتی ہے وہ یہ بات کی جاتی ہے کہ پاکستان کے اندر یہ آپ نے ریکارڈ تو لے لیا, اب اس ریکارڈ کو لے کے کرنا کیا ہے. ایک تو ہمارے پاس آ گیا آپ ٹریول کتنا کرتے ہیں ایٹسٹرا ایٹسٹرا, وہ ساری ڈیٹیل آ گئی. دوسرے, انگلینڈ میں نیا قانون آیا, اس میں انہوں نے کہا کہ جناب انڈکلیئرڈ ویلتھ کا وہ قانون آیا. ہمارے پاس وہاں کے لوگوں کی بڑی بڑی پاکستانیوں کی جائیدادیں آ گئی. اور یہ آپ جہاں زیب خان کو کسی دن بلائیں, ان سے پوچھیں جو میں بتا رہا ہوں. ہم نے پوری لسٹ بنائی. میں نے کہا سب کے اوپر ایک ساتھ جائیں گے تو ہم کہیں بھی نہیں پہنچیں گے. ٹاپ سے اٹھاؤ جو صرف اماؤنٹس جن کی سب سے زیادہ ہیں, اور ہم نے اس کو پرسو کرنے کا شروع کیا. میں ان سب چیزوں کو یہ کہہ رہا ہوں. 8 مہینے بعد وزیر خزانہ چینج, مجھے نہیں پتا حفیظ شیخ نے اس کے بعد کم سے کم مجھ سے کبھی بات نہیں کی کہ تم کیا کر رہے تھے. ٹھیک ہے, واٹ واز دا پروسیس ریفارم, آئی ہیو نو آئیڈیا واٹ ہیپن. کنٹینیوٹی ہی جب کوئی نہیں ہوتی ہے تو یہ ابھی میں کلوز سسٹم کی, ابھی اس کے بعد میں بات کروں گا کہ FBR کے اگر ہمارے ٹیکس کے مسائل ہیں نا کامران بھائی, تو اس میں سے 15-20% شاید FBR سے ریلیٹ کرتے ہوں. 80-85% کا FBR سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ آپ کا سیاسی نظام ہے, وہ آپ کا اوور آل گورننس کا. تو آپ اس کا ذمہ دار FBR کو قرار نہیں دے رہے؟ اس کا ایک حصہ ضرور FBR ہے. اچھا, FBR کی کرپشن کا بتا دوں, الیکشن سے پہلے میں پاکستان کی معیشت کے جتنے ایکسپرٹس ہیں ان سے بات کر رہا تھا, تو ہر ایک سے پوچھتا تھا, میں ایک سوال ضرور پوچھتا تھا, یہ بتائیں کہ کتنے فیصد FBR کے امپلائیز آپ کے خیال میں آنیسٹ ہوں گے. تو میرے پاس جواب آئے 80 سے 93% کے درمیان کہ ڈس آنیسٹ ہیں. ٹھیک ہے, یعنی 7 سے 20% آنیسٹ ہوں گے. حفیظ پاشا سے میں نے سوال پوچھا, اس نے کہا سب کو فائر کر دو. میں نے کہا یار میکسیمم آج تک جو میں نے سنا تھا وہ 93. کہتے ہیں ہاں شاید ہوں 7%, لیکن اصل جتنا ٹائم تمہیں لگے گا نا ڈھونڈنے میں 7%. سو یہ نہیں میں کہہ رہا کہ میں FBR کی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بالکل کرپٹ ادارہ ہے. لیکن ٹیکس کی میں صرف ایک مثال دوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے میں کیا بات کر رہا ہوں. آپ نے پاکستان کے کس طاقتور حصے سے ٹیکس وصول کرنا ہے, کیا بڑے جاگیرداروں سے لینا ہے یا نہیں لینا, آپ بڑے بڑے جو پراپرٹی ہولڈرز ہیں ان سے ٹیکس لینا ہے یا نہیں لینا, یہ فیصلہ FBR کا نہیں ہے, یہ پولیٹیکل فیصلہ ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کا بجلی کا جو ادارہ ہے وہ جو بجلی چوری کر رہا ہے بزنس, اس سے بجلی چوری نہیں روک سکتا, تو وہ جو ڈاکیومنٹڈ ہے وہ اس سے مارکیٹ شیئر گین کر جائے گا. تو بزنس پاکستان میں کامیاب وہ ہو رہا ہے جو ڈاکیومنٹیشن سے باہر جا رہا ہے, اور ٹیکس صرف اس کی ایک وجہ ہے. گیس کے اندر یہی ہو رہا ہے, بجلی کے اندر یہی ہو رہا ہے. تو یہ مجموعی نظام ہے, اس کی کمزوری جو ہے, اس کا باٹم لائن اینڈ میں جو ہے عوام اور ڈاکیومنٹڈ بزنس جو ہے. اور جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا, تنخواہ دار طبقے کو تو ہم نے پیس کے رکھ دیا پچھلے 2 سال میں. لیکن اسد بھائی کہ یہ جو نظام ہے جس کی وجہ سے آج پاکستان کی اکانومی کا یہ حال ہے, آج بہت ہی چیلنجنگ سچویشن ہے. جنگ ہم نے انڈیا سے ضرور جیتی ہے, لیکن آنیسٹ بات یہ ہے کہ اکانومی کی جنگ ہم بری طرح سے ہارے ہیں. آج ہم 1.5-2% کی گروتھ ہے. اس کوارٹر میں انڈیا کی 8.3% کی گروتھ آئی ہے. آپ جیسے لوگ سمجھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. تو یہ مگر اس جو بھی ہماری معاشی بدحالی ہے اس میں ایک بالکل صحیح آپ نے فرمایا ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی اس میں سب سے بڑی ذمہ داری ہے, پھر انٹرینچڈ بیوروکریسی کی ذمہ داری ہے. لیکن وہ محکمہ جس کا کہ اس پورے معاملے کے اندر پیوٹ ہے, جس کا کلیدی کردار, وہ FBR ہی ہے. اگر وہ صحیح ہوتا تو یہ معیشت کی کیفیت جو ہے یہ جس کی آپ نے کچھ طرح اس سے بہت بہتر ہوتی, اس سے بہت بہتر ہوتی. لیکن تمام مسائل جیسے میں نے کہا ہے وہ حل FBR کے صرف نہیں ہوں گے. اگر آپ پاکستان کا ٹیکس کا نظام بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سارا حل جو ہے آپ کو FBR کے ذریعے نہیں ملے گا, لیکن ضرور اس سے بہت بہتر ہو سکتا ہے اگر FBR بھی ٹھیک ہو تو. لیکن اسد بھائی کہ وہ کیا FBR ہے جس میں کہ 2 بار اسحاق ڈار جیسا پاورفل فائنانس منسٹر جو ہے وہ ناکام ہوا کیونکہ FBR تو نہیں سدھرا, اور اس کے بعد پھر ایک پوری ایک
تمام پولیٹیکل پارٹیز ہم جن کے نام ہم نے گنا ہے وہ سارے ناکام ہوئے. 2 بار شوکت ترین، 3 بار حفیظ شیخ، 8 مہینے چلے آپ کے بھی اس میں گن لیں، اور یہ تمام جتنے لوگ، پارٹیز، ایڈیالوجیز، فوج، سب مل کے. تو یہ ادارہ اور اس کے اندر جو بیماری ہے وہ اتنی بھیانک ہے کہ کوئی اس کو ٹچ نہیں کر سکتا، یا ان تمام لوگوں کو نہیں آتا تھا کہ اس کو کیسے مینیج کرنا نہیں. ہے. میرے خیال میں آنے کی بات نہیں. میرے خیال میں پاکستان میں نہیں لیکن اور بہت لوگ ہیں پاکستان میں جن کو ٹیکنیکل کیا مسائل ہیں ان کو کیسے ٹھیک کرنا ہے وہ معلوم ہے. بنیادی طور پہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے، اگر خلاصہ میں اپنے تجربے کو بتاؤں، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اشرافیہ جو اس ملک کو کنٹرول کرتی ہے ان کا فائدہ ہے کہ یہ اس نظام کو ایسے چلایا جائے. یہ ایف بی آر ایسے ہی چلے، یہ ٹوٹا پھوٹا ہی رہے. یہ سارے کا سارا بوجھ جو ہے وہ ڈلے متوسط طبقے کے اوپر، تنخواہ دار کے اوپر، اس دیانتدار کاروباری شخص کے اوپر جو اپنا ٹیکس دیتا ہے. اور اگر نظام ٹھیک ہو جائے تو اس سے اشرافیہ کا، وہ جو ملک کو چلاتے ہیں، ان کا نقصان ہے. میرا تو ذاتی اس نتیجے پہ پہنچا ہوں. یہ بنیادی مسئلہ ہے. اچھا، پری ڈیجیٹائزیشن، اس آئی ٹی وغیرہ سے پہلے کا زمانہ اور ایک اس کے بعد کا زمانہ، یعنی کہ چلیں اس کو ہم کر لیں کہ پوسٹ نادرا اور ایک ہم انڈیا کا پوسٹ آدھار لگا لیں. وہ تو پھر اب ڈیجیٹائزیشن آ گیا اور شاید پاکستان نے لیپس اینڈ باؤنڈز اس میں بڑا کیا. 2008 کے اندر اس میں بڑی بہتری آئی. BISP آیا، وہ بھی ایک اسی کی ایک مثال تھی. اس کے بعد اس میں آگے نہ بڑھنا اور ریٹریکٹ کرنا، اور اسی کو اسی ویو کو انڈیا جیسے لے کے آدھار کے بعد لے کے آگے بڑھا. وہاں پہ میسو ڈیجیٹائزیشن ہونی، اور پھر ہماری جو ہے وہ بالکل سنیل پیس، کچھ نہیں، بالکل وہ ہونا. یہ یہاں پر آئی تھنک سب سے بڑا پرابلم ہے، جو کہ ایک بڑا ایک ڈسٹنکشن ہے یہاں کا اور وہاں کا. تو وہ وہیں سے آ رہا ہے نا، کیونکہ آپ نہیں چاہتے. ڈیجیٹائزیشن سے ہوگا کیا؟ ڈیجیٹائزیشن سے آپ کو چوری چھپانے کے اندر مشکل ہوگی. لوگ پھر بھی کچھ نہ کچھ راستہ نکال لیتے ہیں لیکن بہت مشکل ہوگی نا. تو یہ ایسا ہی ہے کہ آپ چوری کرنا چاہتے ہیں، آپ کے گھر جو ہے جس میں آپ جا کے چوری آپ نے کرنی ہے، کیا آپ چاہیں گے کہ وہاں پہ لائٹس آن ہو، روشنی ہو، یا آپ چاہیں گے اندھیرا ہو؟ آپ چاہیں گے اندھیرا ہو نا. یہ سمجھ لیں یہ اکانومی کا اندھیرا ہے جو پرانا نظام آپ کا چل رہا ہے جس میں ڈیجیٹائزیشن نہیں ہے. میں جو نظام کی بات کر رہا تھا نا، ایک اور میں نے آپ سے پوچھا، جس طرح وہ UK کی جو لسٹ تھی ان میں سے کچھ تو مجھے نام زبانی یاد ہیں یار ابھی تک. وہ کیا ہوا ان لسٹوں کا؟ میں نے تو اس پچھلے 6.5 سال میں نام نہیں سنا. یہ وہ اشرافیہ وہ کدھر گیا؟ اسی طریقے سے آج سے کوئی 6 سال پہلے بے نامی قانون پاس کیا گیا. نہیں، جب پیناما میں جتنی چیزیں سامنے آئی ہیں، کوئی ایک پیناما والا اور وہ دوسرے کون سے تھے، ایک اور بھی پیپر آئے تھے اس کے بعد سارے آ گئے تھے. وہ ایک اور آ گئے تھے. کسی ایک کو سنا آپ نے سوائے نواز شریف کے؟ نواز شریف کے بھی اکنامک انٹرسٹ نہیں ہرٹ ہوئے اس سے. پولیٹیکل انٹرسٹ نواز شریف کے ہرٹ ہوئے، اکنامک انٹرسٹ نہیں ہرٹ ہوئے. ان کی جو باہر جائیداد ہے وہ وہیں پہ پڑی ہوئی ہے. وہ ون ہائیڈ پارک والا جو کیس ہے وہ جائیدادیں سب باہر پڑی ہوئی ہیں ان کی. اسی طریقے سے بے نامی قانون بنایا گیا. کوئی ایک کیس آپ کو پتا ہے کہ اس قانون کے تحت جو کیا گیا؟ یہ تو لیک آف پولیٹیکل ول ہے نا، کہ وہ جاتی کہاں ہیں یہ سب چیزیں جو آپ کے ہتھیار ہاتھ میں آ بھی جاتا ہے. جو میں اس کے پرال کا بول رہا تھا، جو پرال کا جس کو چیف ایگزیکٹو لگایا تھا، اس کے کچھ مہینے بعد میری ان سے بات ہوئی. میں نے کہا کیا چل رہا ہے؟ وہ رو رہا تھا بیچارہ کہ کچھ کرنے ہی نہیں دیتے. میرا ذاتی ماننا یہ ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، میرا ذاتی ماننا یہ ہے کہ اگر ریاست اس کو پرائیورٹی بنا لے، پروفیشنلز کی کمی نہیں ہے، آپ کو ہمارے جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ٹیکنیکل پروفیشنلز مل جائیں گے جو آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ٹیکنیکلی پروفیشنلی کیا کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے پیچھے وہ پھر ریاست کی طاقت لگانی ہے، لیکن اس کے اندر پھر آپ کو تو آپ وہی اچھے برے کو نہیں دیکھنا کہ ہمارے والا کون سا ہے اور دوسرے والا کون سا. اشرافیہ کی بات کر رہے ہیں، اس کی لیگ کی بات کر رہے ہیں، وہ سب آپ کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہے. تو یہ جو 3.5 سال تھے عمران خان کے، جس میں کیبنٹ پہ تو آپ تھے نا، مختلف پوزیشن میں، اکنامک پوزیشنز پہ تھے، اور اس دوران ہم نے آزما لیا. آپ تو خیر 8 مہینے، پھر ڈاکٹر حفیظ شیخ بدقسمتی ان کی بھی، ان کو ایک SMS پہ خان صاحب نے فارغ کر دیا آفس سے دفتر جاتے ہوئے. پھر شوکت ترین صاحب آ گئے، وہ ہو گئے. لیکن
پھر ہم نے بیچ میں شبر زیدی صاحب جیسا جائنٹ جو ہے وہ بھی انٹروڈیوس کیا. وہ 9 مہینوں کے بعد یا 10 مہینے کے بعد وہاں سے ہاسپٹل آئے یہاں پہ. پھر وہ بیچاروں کی پتہ نہیں کیا زندگی اور موت کا وہ سفر تھا جس کے اندر وہ پڑے رہے. تو یہ کیسے فیل ہو گیا؟ یہ نظام بھی پوری کی طرح پورا کا پورا جو فیل ہوا. مجموعی طور پہ میری اپنی ذاتی سیلف اسیسمنٹ کرتے نا ہمارے تحریک انصاف کی حکومت کی اچھائیاں بھی تھیں کمزوریاں بھی تھیں. تو ایک جو ریفارم پروسیس کا ریفارم ہے نا، اسی طریقے سے عدالتی نظام کے اندر جو ریفارمز جو اصلاحات ہم نے کرنی تھی اس میں ہم وہ پیش رفت نہیں کر سکے اور شاید وہ فوکس نہیں تھا. اسی طریقے سے یہاں پہ بھی فوری طور پہ معاشی فیصلے اچھے بھی ہوئے، ان کے نتائج بھی ملے، رزلٹس بھی ہمارے پاس آئے، لیکن بنیادی ڈھانچے کے اندر جو اصلاحات کرنی تھی اس کے اوپر ہم لوگوں کا بشمول میرے وہ فوکس نہیں رہا جو کہ ہونا چاہیے تھا. چھوٹی چیزیں جس کے پورے وجود کو ہلاتی ہیں ٹیکسیشن کی، ریفنڈز کے معاملات ہیں. یہ تو مطلب ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ کیا ہے ریفنڈز کے ایڈوانس، کہ جی کہ ایڈوانس لینا ہے. اور اب وہ 3 مہینے کا ایڈوانس، 1 کوارٹر کا ایڈوانس، 2 ایڈوانس سے اس سال 1 سال کا ایڈوانس لے لیا ہے، ایک سال کے ایڈوانس لے لیے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ڈے ان ڈے آؤٹ چل رہی ہیں. تو اس کو بھی کسی طرح سے کوئی اس نظام کو ہلانے کے لیے تیار نہیں ہے. یا یہ اب دیکھیں میں مثال تو ابھی کے صورتحال کی مثال دے دیتا ہوں کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ٹیکس کے اندر اضافہ ہوا ہے. وہ ہوا کیسے اضافہ؟ ایک تو آپ نے پاکستان کے کارپوریٹ انکم ٹیکس ریٹ میں اور جو عمومی طور پہ دنیا میں انکم ٹیکس ریٹ چل رہے ہیں، کبھی تاریخ میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہوا جتنا آج ہو گیا. آج سے 40 سال پہلے لگ بھگ جس وقت میں اپنا کریئر شروع کر رہا تھا تو اس وقت انکم ٹیکس ریٹ پاکستان میں زیادہ ہوتے تھے لیکن ساری دنیا میں زیادہ ہوتے تھے. وہ آہستہ آہستہ بتدریج ساری دنیا میں بشمول پاکستان کم ہوتے گئے. ایک دم سے پاکستان میں ریورسل لگا ہے کہ وہ ٹیکس ریٹ جو ہیں وہ جو جن سے ہم مقابلہ کرتے ہیں ان سے 2 گنا ہو گئے ہمارے ٹیکس ریٹ. ایک تو آپ نے فارمل سیکٹر کے ساتھ کیا، دوسرا آپ نے جو تنخواہ دار طبقے کے اوپر اوور نائٹ جو چینج کی. ایک متوسط طبقے کا لڑکا جو کہ موٹر سائیکل پہ دفتر آ رہا ہے اس کے ٹیکس میں 70-80% آپ نے اضافہ کر دیا یکمشت. پھر آپ نے کیا کیا؟ پہلے 9 مہینے میں اس سال کے جو ہوئے ہیں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے اوپر آپ نے 1000 ارب روپے اکٹھا کیا ہے. بگیسٹ سنگل انکریز از کمنگ فرام PDL. اب جو امیر آدمی ہے وہ بھی گاڑی میں پیٹرول ڈلاتا ہے، جو متوسط طبقے والا ہے وہ موٹر سائیکل میں بھی اپنی ڈلواتا ہے، لیکن متوسط طبقے والے کا پیٹرول کا جو خرچہ ہے اپنی آمدنی کے تناسب سے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو امیر آدمی کے لیے گاڑی کا ہے نا. سو آپ نے جو تمام کا تمام بوجھ ڈال دیا ادھر. اچھا یہ کیا نظر نہیں آ رہا؟ سب بات کر رہے ہیں، کامران خان بول رہے ہیں، اسد عمر ٹویٹیں کر رہے ہیں، ٹی وی پہ جا رہے ہیں، 2 سال سے بات ہو رہی ہے نا. کوئی آپ کو فرق نظر آیا؟ اسی وقت کے اندر ایک تاجر دوست اسکیم آتی ہے جی، اور اور تاجر دوست اسکیم میں پورے پاکستان سے پورے سال میں 10 کروڑ روپے اکٹھے ہوتے ہیں. صرف متوسط طبقے کے تنخواہ دار طبقے کے ٹیکس میں ایک سال میں 180 ارب روپے سے زیادہ کا اضافہ تھا. 180 ارب روپے کا اور 10 کروڑ روپے پورے. یہ مطلب اگر آپ دیکھیں میں کوئی SIFC کا بہت بڑا فین نہیں ہوں، میرے خیال میں یہ ایک فیلئر کی ایڈمیشن ہے کہ آپ کو ایک SIFC کی ضرورت پڑی نا، obviously وہ کیا ہے کہ نظام ہمارا فیل کر گیا. لیکن لیکن اگر SIFC جو ہے اس کے وقت میں بھی آپ تاجروں کے سامنے اتنے ہی بے بس ہیں، بڑے بڑے پراپرٹی والوں کے سامنے اتنے ہی بے بس ہیں جتنا ایک سیاسی حکومت ہے، پھر فائدہ کیا؟ اور پھر ایگریکلچر ہے، ایگریکلچر ایک ہم نے مسئلہ بنایا، ہم نے ایک فساد کریٹ کیا کہ ہم نے کر دیا ہے. آپ دیکھیں نا اس وقت جو ابھی حفیظ پاشا نے جو رپورٹ کی ہے کہ مینوفیکچرنگ کے اوپر جو ٹیکسیشن کا بوجھ ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. نتیجہ اب یہ نہیں ہے، پہلے ہم یہ کہا کرتے تھے پاکستان کا پوٹینشیل بہت ہے نا، ہم وہاں تک نہیں پہنچ رہے. اب تو ایسی ہولناک صورتحال ہے کامران بھائی. ابھی پچھلے مہینے میں نے ٹویٹ کیا تھا، اگست 2025 میں جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ بڑی صنعتوں کی پیداوار ہے وہ 2021 کے اگست سے کم ہے. 4 سال پہلے یہ کبھی نہیں ہوا. ڈی انڈسٹریلائز ہو رہا ہے پاکستان. ایکسپورٹ برآمدات آپ کی آج بھی وہی 2021-22 سے کم ہیں. آپ صحیح بات، ڈالر ٹرمز کے اندر کم ہے اس سے پہلے جو ہے. یہ تو تباہی ہے نا. اور اس کی وجہ کیا ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہو رہی ہے کہ آپ نے ہر چیز کا آسان علاج یہ نکالا ہوا ہے IMF کی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے. بجلی مہنگی کر دو، گیس مہنگی کر دو، ٹیکس لے لو، اسٹرکچر جو آرگنائز جو شعبہ ہے اس سے لے لو.
تو بالکل ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. سو اس میں کوئی ذات میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اورنگزیب اس کا ذمہ دار ہے یا یہ جو کوئی بھی ہے, لیکن بحیثیت مجموعی حیثیت قوم ہمیں یہ ماننا تو چاہیے کہ یہ تباہی ہے. اچھا, ٹیکنالوجی کیوں نہیں استعمال ہو سک رہی یہاں پہ اس طرح کی سکسیس یا لیپس اینڈ باؤنڈز پہ کام, اور ڈاکیومنٹیشن اور ڈیجیٹائزیشن, یہ تمام چیزیں پوری دنیا نے بہت ریپڈ کیا ہے, ہمارے یہاں وہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ وہی وجہ ہے کہ جی کہ اچھا باقی سب چیز میں تو ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہی ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے وہ بچوں نے طوفان کھڑا کیا ہوا سوشل میڈیا کے اوپر, ہلا کے رکھ دیا اسی ٹیکنالوجی کو یوز کر کے. اسی طریقے سے آپ کی بینکنگ کی پیمنٹس ہیں ایٹسٹرا ایٹسٹرا, جہاں ٹیکس کا نظام آتا ہے وہاں پہ ہمیں اس ڈیجیٹائزیشن کا فائدہ نہیں نظر آ رہا. تو اس کی کوئی وجہ ہے نا. یہ بھائی اگر آپ ایک عمومی ایف بی آر چیئرمین جو پچھلے 10-15 گزرے ہوں گے, اگر آپ ان سے ملیں تو شاید وہ سب کے سب مجھ سے زیادہ ذہین ہوں گے. وہ پروفیشنلزم کی بات نہیں ہے, یہ جان بوجھ کے, جیسے میں نے کہا کہ ایک نظام ہے جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں گیم کو اشرافیہ کے فیور میں ٹلٹ کرنے کے لیے. یہ بنیادی چیز. لیکن یہ بیسیکلی کمبینیشن ہے ایف بی آر کی بیوروکریسی کا اور ہماری جو کیپٹلسٹ ہمارا جو ہولڈ ہے وہ یا وہ جو ہمارا سرکل ہے یا جو کچھ بھی ہے. بالکل ایسا ہی, بالکل ہے. نہیں صرف شارع دستور کی اس طرف جو ایف بی آر ہے ادھر نہیں, اس طرف جو ہے کیو بلاک ہے, پوری جو گورنمنٹ سیکریٹریٹ ہے, پارلیمان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو سارے کا سارا نظام ہے اس کے اندر, اور جس کو فوج حاوی ہو جاتی ہے فیصلہ سازی میں, تو پھر ان کا بھی اس کے اندر پھر ایک شراکت ہو جاتی ہے. اس پورے نظام کے اندر جو ہے وہ پسرا جو ہے وہ عام ایک انسان ہے, اور جو کاروباری بیچارے, وہ میں تو بولتا ہوں پاکستان میں مینوفیکچرنگ کرنا تو جہاد ہے. وہ جس قسم کے آپ نے حالات پیدا کر دیے ہیں, جہاں بجلی گیس چلی گئی ہے, جو ٹیکس کا ان پہ آپ نے بوجھ ڈال دیا ہے, تو ایک لیکن اچھا یہ بتائیں اسد بھائی کہ یہ بھی ایک خیال کیا جاتا ہے کہ کیونکہ ہم پروگرام میں آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں تو ہمارے پاس روم نہیں ہے کہ ہم ایکسرسائز کر سکیں. جو وہ مان رہے ہیں, سب مان رہے ہیں کہ جی کہ ہم یہ نہیں کر سکتے, یہ ایس آئی ایف سی نے ہاتھ کھڑے کر دیے, ٹیکسیشن اتنا ہے, پرائم منسٹر نے میٹنگ لی, انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے, انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی ہم کریں گے 600 ارب کا کم کریں گے, لیکن کیا کریں, ہمارے پاس آئی ایم ایف ہے. تو اگر آئی ایم ایف جو ہے وہ تو آپ کی بکس کے لحاظ سے آپ کو کہہ رہی ہے نا کہ آپ یہ کریں. آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آپ بڑے جاگیرداروں سے ٹیکس نہ لیں, آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ تاجروں سے ٹیکس نہ لیں, ڈیجیٹائزیشن نہ کریں. آئی ایم ایف نے کب روکا ہے, ڈاکیومنٹیشن نہ کریں. آئی ایم ایف آپ کو ایک عام آدمی کے, پھر میں بولوں گا کہ اس کے موٹر سائیکل میں جو پیٹرول ڈل رہا ہے اس کی جیب میں ہاتھ ڈال کے پیسہ نکالنے سے تو آپ کو آئی ایم ایف نہیں روکتی, لیکن جو طاقتور ہے نا اس سے نہیں روکے گی. بالکل آئی ایم ایف بالکل یہ کہتی ہے کہ آپ کے جتنے اخراجات ہیں آپ اس کی مناسبت سے اپنا ٹیکس کا ریونیو بنائیں. کیا غلط کہتے ہیں اس میں؟ ٹھیک کہتے ہیں نا, آپ گھر میں اپنے بچوں کو بھی یہی تاکید کریں گے نا, تو اس میں تو کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن کس سے لینا, ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا, معاشرے کے اندر انصاف ہے یہ نہیں ہے, آئی ایم ایف کو کیا فرق پڑتا ہے. صحیح بات, لیکن یہ تو ہماری ذمہ داری ہے نا. ایگزیکٹلی. لیکن کیونکہ اب آپ کے پاس اکانومی اس لیے آپ کی ختم ہو گئی کہ آپ نے اس ٹیکسیشن سے لوگوں کو, عام آدمی کو سمجھانے کے لیے کہ اس کی جیب میں جتنا پیسہ تھا وہ نچوڑ لیا ہے. وہ تنخواہ دار آدمی ہے یا بزنس سے کاروبار, چھوٹے کاروبار سے کرتا ہے, اس کے بعد بچتا ہی کچھ نہیں ہے. جب وہ بچتا نہیں ہے تو کچھ خریدتا نہیں ہے, جب وہ خریدتا نہیں ہے تو پروڈکشن نہیں ہوتی, جب نہیں ہوتی تو ڈی انڈسٹریلائز ہو جاتا ہے اور 2021 کی سطح پر پہنچ جاتا ہے. اور دونوں سطح کے اوپر کنزیومر کا آپ نے بالکل صارف کا یہ کہا کہ صارف کے پاس اگر قوت خرید ہوتی ہے تو وہ مال جا کے خریدتا ہے, اور جتنا وہ زیادہ خریدے گا اتنی اس سے مانگ بڑھے گی, اتنی پھر کاروبار جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اسی طریقے سے کاروبار کے اوپر آپ نے بجلی گیس کا بھی بوجھ ڈال دیا اور ٹیکس کا اتنا بھاری بوجھ ان کے اوپر ڈال دیا ہے کہ ان کے پاس بھی جو وہ انویسٹیبل سرپلس ہے نا, یعنی سرمایہ کاری کے لیے ان کے پاس جو پیسہ بچتا تھا وہ پیسہ نہیں بچ رہا, تو وہ سرمایہ کاری کیا کریں گے. تو دونوں طرف سے آپ نے معیشت کو روک دیا, تو اس کے نتائج جو ہیں, جو بھی ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلے, اس میں آپ کو کوئی شک تو نہیں اور سرپرائز تو نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ہونا ہے کہ اس کے بعد آپ کی معیشت نہیں بڑھے گی. تو ایک اس کی ذمہ داری آپ نے اشرافیہ ایلیٹ کیپچر پہ اس پہ ڈالی کہ بھئی یہ لوگ بیٹھے جو جن کو فائدہ ہے, وہ جاگیردار ہیں, وہ پارلیمنٹ کے اندر ہیں, وہ تمام لوگ, وہ بیوروکریسی پھر ان کے ساتھ مل جاتی ہے, پھر جو ہمارا بزنس ہے وہ بھی, اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے, وہ بھی مل جاتا ہے. مسئلہ وہ ہے یا یہ کہ یہ تو ایک مسئلہ ہے, لیکن کیا یہ مسئلہ بھی ہے کہ ہمارے پاس
کمپٹنسی کی کمی ہے یا ہمارے پاس اسکل کی کمی ہے کہ یہ جو اس وقت دنیا میں طوفان آیا ہے، اب تو اے آئی ہے، اس سے پہلے آئی ٹی، پھر یہ تمام چیزیں کہ اس کو ڈپلوائے کرنا، اس کو استعمال کرنا، اس کا زبردست طریقے سے فائدہ اٹھانا، تو یا وہ ہمارے پاس وہ کمپٹنسی نہیں ہے، اس کی بھی ایک بڑا پرابلم ہے یا نہیں ہے؟ اچھا دیکھیں اینگرو تو کر لیتا ہے، وہ یونیلیور بھی کر لیتا ہے، لکی بھی اس کو استعمال کر رہا ہے، اس میں وہ اس کی تو وہاں کمی نہیں ہو رہی ہے، لیکن سینٹر میں جب وہ آ کے بیٹھ رہا ہے تو وہاں کمی ہے۔ تو وہی تو میں آپ سے پوچھنے والا تھا کہ اسی ملک کے اندر، اسی ملک کا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس کے اندر یہ سب کچھ کیوں ہو جاتا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو آپ نے وہ بات کی نا، جو بالکل ہائی لیول کا ایک مقابلہ ہے، اس میں کمپٹنس کا بھی ایشو ہے۔ ہم نے وہ سرمایہ کاری یا مثال کے طور تعلیم اور ہنر میں میں نے سوال کیا، لوگ بھی بتاتے ہیں کہ کتنے آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں اس وقت ایف بی آر میں، یہ بتا دیں کتنے آئی ٹی پی ایچ ڈی ہیں یا وہ لوگ جنہوں نے کہ اس فیلڈ کے اندر اس فن ٹیک کے ماسٹرز جو ہوں یا اسکل زبردست ہو، اسکل سیٹ ہو، وہ کتنے ہیں؟ کہتے ہیں کوئی 2، کوئی کہتا ہے 1، پورے فیلڈ یونٹ میں کوئی نہیں، پورے علاقے میں کوئی نہیں۔ اور جہاں کے جو حل ہے سارا، یہ میں عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو ان کو بار بار یہ کہتا تھا، اس ملک کی معیشت میں اگر کہیں انقلاب آنا ہے نا، وہ آئی ٹی سے آئے گا اور کہیں سے نہیں آئے گا۔ سو وہ تو ہمارا بالکل محور ہونا چاہیے تھا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے وہ انویسٹمنٹ نہیں کی ہنر کے اندر، تعلیم کے اندر، جس میں ہم بیسٹ ان دا ورلڈ کا مقابلہ، لیٹس فیس اٹ، بیسٹ ان دا ورلڈ ہمارے پاس ٹیلنٹ اب نہیں ہے، گورنمنٹ نے بالکل نہیں کی۔ لیکن جو ملک کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے وہ بیسٹ ان دا ورلڈ نہ ہو، وہ وراٹ کوہلی اور روہت شرما نہ ہوں، لیکن پھر بھی صاحبزادہ فرحان والا کرکٹ تو کھیل لیتے ہیں نا، اچھی کھیل لیتے ہیں، تو اچھی کرکٹ کھیلنے والے جیسے اسی طریقے سے اچھے پروفیشنلز ہمارے پاس موجود ہیں، بیسٹ ان دا ورلڈ نہ ہو۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم ان کو اس سسٹم کے اندر ڈپلوائے کر رہے ہیں یا نہیں۔ اچھا، اسی سے جڑا ہوا ایک اور مسئلہ جو ہے، دیکھیں اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہوتا ہے اور حکومت کے اندر نہیں ہوتا۔ پاکستان میں بہت زیادہ زور جو ہے وہ نجکاری کے اوپر رہا ہے، اور صحیح رہا ہے کہ نجکاری ہونی بھی چاہیے، بھی ہمارے بیماری ہے بہت بڑی۔ اس سے زیادہ بڑا ایشو کہ حکومت کا جو ہیوی ہینڈ ہے نا، پوری معیشت کو جس نے اسٹرینگولیٹ کیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے بھی آپ کی پیداواری صلاحیت کم ہوئی ہوئی ہے، انٹرپرینورشپ نہیں ہو رہی ہے ملک کے اندر۔ سو ایک بڑے ریفارم کی جو ضرورت ہے، اور وہ جس وقت معیشت اٹھے گی تو خود بخود، اس سے پہلے ہم شروع کرنے سے پہلے بات کر رہے تھے ایف بی آر چیئرمین کی، آپ نے ذکر کیا عبداللہ یوسف، میں اس وقت اینگرو میں تھا، ہم سب عبداللہ یوسف کی تعریف کرتے تھے اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے بھی چلایا، لیکن وہ جو ریونیو گروتھ ہو رہی تھی، کیوں عبداللہ یوسف اسٹرینگولیٹ کیے بغیر کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ معیشت گرو کر رہی تھی۔ اب ایف بی آر چیئرمین کی وجہ سے 7% گروتھ نہیں ہو رہی تھی، لیکن جب 7% گروتھ ہو رہی ہو تو آپ کو ہیوی ہاتھ رکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی نا۔ سو اس لیے میں کہہ رہا تھا پہلے کہ یس، ایف بی آر کی اپنی پرفارمنس بہت بڑا پرابلم ہے، کمپٹنسی کے بہت بڑے ایشو ہیں، لیکن وہ ایک حصہ، ایک جز ہے اس مسئلے کا۔ تو وہ اپروچ جس نے کہ اسٹیٹ بینک کو سسٹین کیا، یہ تو ایک ہسٹری بن گئی اسٹیٹ بینک، اور پھر ٹیکنالوجی کے لحاظ سے نادرا کو جنم دیا، وہ تو ابھی کی بات ہے، یہ 20-25 سال 30 سال پرانی بات ہے۔ اور ایک اور ایلیمنٹ ہے پاکستان میں ان تمام چیزوں کے لیے، اور وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ فوج کا ایلیمنٹ، کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایکسچینج ریٹ وغیرہ کو متاثر روکنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے، بہرحال آج ایکسچینج کمپنی جب صبح ڈالر کا ریٹ بناتی ہے تو وہاں پہ ایک صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے مناسب سے کر رہے ہیں، اور وہ بارڈرز پہ جو ہے اس وقت جو ہے وہ بہت تمام وہ چیزیں ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم ایک بہت بہتر صورتحال دیکھ رہے ہیں، تو شاید اس کی بھی کمبینیشن چاہیے۔ مزیدار ایگزامپل دوں، ہم کووڈ آ گیا، این سی او سی بن گئی، اب ہمیں جو ہے سب سے امپورٹنٹ ہمارے لیے ہمیں ڈیٹا چاہیے، ہسپتال میں بیڈز کتنے ہیں کووڈ کے، اس میں کتنے مریض ہیں، خالی کتنے رہ گئے، تاکہ اگر بڑھانے کی ضرورت تو پورا سسٹم مانیٹر کرنا ہے۔ سارا ہم نے سسٹم بنا دیا، اپنے این آئی ٹی وی سے سافٹ ویئر بھی بنوا دیا، سب کچھ ہو گیا، ڈیٹا نہیں آ رہا، کیا بکواس ہے۔ آپ کو پتا ہے ہمیں آخر میں کیا کرنا، کیا ہمارے اسپتال میں کتنے بیڈ ہیں یہ ڈیٹا نہیں آ رہا ہے، کہ کتنے، وہ ٹوٹل کچھ 400 یا 500 ہسپتال تھے جن کو ہم نے لنک کرنا تھا، صرف ڈیٹا فیڈ کرنا ہے، ڈیٹا فیڈ نہیں ہو رہا اس میں، کیا بکواس ہے۔ آپ کو پتا ہے مجھے فائنلی کیا کرنا پڑا، جنرل ابو سے میں نے بات کی، میں نے کہا جنرل باجوہ سے بات کریں، 700 لوگ ہم نے فوج سے ڈیپوٹیشن پہ لیے،
وہ ہسپتالوں میں بیٹھ کے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ سر پہ بیٹھ کے وہ ڈیٹا انٹر کرواتے تھے. تو یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی. بٹ اس قسم کی کوئی ٹارگیٹ, یہی تو میں کہہ رہا تھا نا, اگر آپ نے SIFC بنانا ہی ہے بدقسمتی ہے تو جو اس کی اسٹرینتھ ہے ادارے کی, اس اسٹرینتھ کے لیے یوز کریں آپ اس کو. ہاں, مگر اس کا بھی ایک استعمال ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں کریں کیا, یہ FBR کو کریں کیا, جب یہ 6 گورنمنٹ, 4 پولیٹیکل گورنمنٹ, یہ فوج, یہ تمام ناکام ہو گئے, شبر زیدی ناکام ہو گئے, اسد عمر کو 8 مہینے ملے, مگر یہ تمام لوگ, اورنگزیب اب ناکام ہو گئے, کھلے ناکام ہو گئے, تو اب ہم کریں تو کیا کریں, مسئلہ یہ ہے. الطاف حسین کیا کہتے تھے کہ ہم نے ایک سوما بھیج دیا کرکٹ ٹیم میں, آپ نے کسی کو کہا لمبے زیادہ, کسی کو چھوٹے زیادہ, کوئی کالا زیادہ, کوئی گورا زیادہ, تو سب ناکام ہو گئے نا. سو اب کچھ نہ کچھ تو کرنا. میں وہی تو بول رہا ہوں نا کہ دیکھیں یہ انفرادی اس کی بات نہیں ہے, کسی ایک شخص کی بات نہیں ہے, لیکن بحیثیت مجموعی تو ہمیں ماننا چاہیے نا کہ یار یہ ناکامی ہو گئی ہے, اور اس ناکامی کے پہلے جو اثرات تھے وہ شاید اتنے گمبھیر نہیں تھے جتنے آج ہوتے چلے جا رہے ہیں. جو اب اکنامک پرفارمنس جس کا آپ اور میں ذکر کر رہے تھے, ایسی تو پاکستان نے کبھی بھی پہلے نہیں دیکھی. تو خطرناک صورتحال ہے, فیصلوں کا ٹائم ہے. تو یہ جو ریفارمز ہوئی وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ورلڈ بینک نے کتنا ہمیں کیا, پھر بعد میں تو یہ میکنزی وغیرہ بھی آ گئے, یہ سارے آ گئے, پتہ نہیں کتنے ارب, 10 ارب روپے ہم نے اس میں خرچ کر دیے. اس کا مطلب ہے کہ اس کو کیوں بار بار اسی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈاکٹر شمشاد اختر نے وہ پلان بھی بنا دیا, تقسیم کر دو, کسٹمز کو الگ کر دو, IRS کو الگ کر دو, 2 کیبنٹ نے اپروو بھی کر دیا, ایک رتی بھی اس پہ عمل نہیں ہوا, جس میں شہباز شریف بھی شامل ہے, ان کی کیبنٹ بھی شامل ہے. اصل بات تو یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ نہیں ہے کہ نالج نہیں ہے, یہ نہیں ہے کہ لوگ نہیں ہیں, وہ جو ول ہے وہ کرنے کی وہ مسنگ ہے, یہ اصل مسئلہ ہے. وہ ول جو تھی ہمارے پاس پھر بھی تھی, مگر یہاں پہ کیونکہ پیسہ ہے, جو کہ مگر آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اسٹیٹ بینک پہ بھی بہت پیسہ ہے, اور وہ بہرحال نادرا نے اس وقت تو بہت اچھی طرح سے جنم دیا. نہیں وہ صحیح ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں مجھے نادرا کے بارے میں فکر ہے. نادرا کیونکہ وہ انسولیشن نہیں مہیا ہے جو اسٹیٹ بینک کو ہے, تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا, اللہ نہ کرے, لیکن مجھے تعجب نہیں ہوگا اگر 5-7 سال بعد آپ بات کریں گے نادرا کتنا اچھا تھا, کیسا ہو گیا. نادرا ہماری اکنامک مشین کا حصہ ہونا چاہیے آپ کے خیال میں, وہ, اور اس کے پاس بھی وہی پروفیشنل انڈیپینڈنس ہونی چاہیے. وہاں پہ بھی ہم نے اچھے لوگ اٹریکٹ کیے. ایک ہمارا نادرا کا چیئرمین جو ہے وہ MIT کا گریجویٹ تھا, دوسرا ہارورڈ کا گریجویٹ تھا, کوالٹی لوگ تھے دونوں ہمارے وقت میں جو نادرا چیئرمین رہے, ہائی کوالٹی لوگ. لیکن جب وہ بیوروکریٹائز, ایک فوسلائز ہونا شروع ہوتا ہے نا انسٹیٹیوشن, ایسے اور بہت سے ادارے, پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل بہت ہائی کوالٹی ادارہ ہوتا تھا, بڑے زبردست کام کیے پاکستان کی ایگریکلچر کو اوپر لے جانے کے لیے. اسی طریقے سے PCSIR ایک زمانے میں بہت اچھا ہوتا تھا. لیکن یہ تمام ادارے جو بیوروکریسی اور سیاستدان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں نا, آہستہ 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 ہم ان کو اپنی لیول پہ لے آتے ہیں. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی پروفیشنلزم مینٹین رہے تو پھر اس کی انڈیپینڈنس اور انسولیرٹی کے لیے بھی آپ کو خیال کرنا پڑے گا. تو یہ جو اچھا, اور یہ تو ایک عجیب ہی بات ہے نا کہ اب ہر وقت کا ایک اپنے زمانے کی بات ہے. آج جو چیئرمین FBR ہے, یہ بتایا گیا کہ جی وہ کسی کو رپورٹ, وہ فائنانس منسٹر کو رپورٹ نہیں کرتے, پریکٹیکلی نہیں کرتے, ڈار صاحب کو بھی نہیں کرتے, وہ سیدھے پرائم منسٹر کو کرتے ہیں. تو کوئی اس قسم کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ تو انسٹیٹیوشن کی تو وہ ریپرزنٹیشن نہیں ہے نا. ناکامی آپ ایکسیپٹ کریں نا, اس کا مطلب آپ ادارہ نہیں بنا سک رہے ہیں, آپ ٹیم نہیں بنا سک رہے ہیں. مگر اس سلسلے میں تو ہم نے نیشنل فیلیور ایکسیپٹ کیا نا, جب SIFC ہاتھ اٹھا کے کہہ دے کہ بھائی اس کی یہ وجوہات ہے جس کے اندر ٹیکسیشن جو ہے کرٹیکل وجوہات ہے, بالکل صحیح ہے. آج پاکستان کا کوئی ینگ بچہ برائٹ رہنا ہی تیار نہیں ہے, کوئی بڑا بزنس مین گروپ یہاں پہ رہنے کو تیار نہیں ہے, کوئی فورن انویسٹر آنے کو تیار نہیں ہے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اس سے آدھی ہے جو 25 سال پہلے تھی. یار کیا کر رہے ہیں ملک کے ساتھ, یہ کچھ نہیں ہے. پاکستان میں سٹاک مارکیٹ تو پچھلے 1.5 سال سے 50-55% ڈالرائز ریٹرن دیا ہے, وہاں پر فورن انویسٹر نہیں آنے کو 2 سال, اور وہ بھی جو اس نے 15 سال پہلے پیسے رکھے تھے وہ بھی لے گیا اس 1.5 سال کے دوران. پیک پہ آپ کے پاس یہ جو مشرف شوکت عزیز زہرا کا جو اینڈ تھا نا, آئی اسٹل ریمبر ہارورڈ یونیورسٹی میں, ہارورڈ بزنس اسکول میں مجھے بلایا ہوا تھا, تو میرا جو انٹروڈکشن کیا وہ MIT کے پروفیسر تھے, ہارورڈ نے بلایا تھا کیونکہ وہ پاکستان کو جانتے تھے. انہوں نے انٹروڈکشن یہ کیا کہ یہ اس ملک سے آیا ہوا ہے
which is the best performing stock market for the last 5 years in the world, सारी दुनिया के अंदर 40% फ्री फ्लोट मार्केट का फॉरेन इन्वेस्टर के पास है। 40% था उसमें। अब वो शायद 1 या 2% भी नहीं है। और वो भी जब देखो तो नेट सेलिंग ही हो रही होती है। सो ये सारी चीजें जो हैं हम तबाही की तरफ जा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई शक नहीं है कि मई में पाकिस्तान ने अपने आप को रीस्टैब्लिश किया, क्रेडिबिलिटी रीस्टैब्लिश हुई है, डिटरेंस हमने प्रूव किया है, लेकिन वो हार्ड पावर की एक ऑलरेडी एग्जैक्टली, और ऑलरेडी 8-1 का डिफरेंशियल हुआ हुआ है आपका। जिस वक्त ये डिफरेंशियल खुदा ना खास्ता 20-1 पे पहुंचेगा तो आप ये हार्ड पावर भी मेंटेन कर सकेंगे कि ये नहीं? बात है ये असल बात तो ये है। तो ये अब टाइम तो नहीं है ना इसमें क्या हम इसी तरह से ये बात करते रहे? टाइम है जनाब, फैसलों का ऐसे टाइम उठता है। अब आप देखें जो बिल्कुल ही इंसान नाउम्मीद हो जाता है ना, भाई मेरे वो सियासी तौर पे हरीफ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यार हैं तो हम पाकिस्तानी ना, तो हम तो चाहेंगे कमबख्त जो भी है इस वक्त कामयाब होना। मुझे इतना अफसोस हुआ, 3.5 साल वजीर आजम बनने के बाद शहबाज शरीफ साहब ने 8 कमेटियां बनाई हैं। वो क्या करेंगी कमेटियां? वो बताएंगी कि मईशत का क्या करना है। यार आप 3.5 साल के बाद अगर आपको कमेटियां बनानी, ये उसको पंजाबी में जो लतीफ़ा है ना कि फिर हार ही मान ली है। सही है। नहीं तो ये कमेटीज़ तो अगर आप चाहिए कमेटीज़, तो इन कमेटीज़ की रिपोर्ट अभी अपने पहले वालों से ले लेते हैं। इमरान खान साहब ने बड़ी ज़बरदस्त कमेटी बनाई थी, जिसको कमेटी में डाला होगा ना, वो जिसको कमेटी में डाला है वो ऐसी 8 कमेटी में वो बेचारे वो तंग आए हुए, आपको पता है, सब हमारे दोस्त हैं। आप पॉलिटिकल विल चाहिए, फोकस चाहिए, ये 2 चीज़ें चाहिए आपको। और एलीट का जो अशराफिया का इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, जब तक आप लेकिन उसको ठेस पहुंचाने को तैयार नहीं है, नहीं होगा। असल भाई इसीलिए आपको सोशलिस्ट कहते हैं, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन आप अप्रिशिएट नहीं करते। आप वेल्थ क्रिएशन, आप नाजायज वेल्थ क्रिएशन को जरूर कहें, हर तरह से कहें, लेकिन वेल्थ क्रिएशन तो अलाउ करें कि आप पैसे तो बनाने दें लोगों को। मेरा तो प्रॉब्लम ही ये है कि वेल्थ क्रिएशन नहीं हो रही इस मुल्क के अंदर। क्यों नहीं हो रही? इस वक्त जो एंटरप्रेन्योर है, जो रिस्क टेकर है, जो इनोवेशन करता है, वो नहीं कामयाब हो रहा। कामयाब वो हो रहा है कि कौन एफबीआर के साथ मामला तय कर लेगा, कौन है जो बिजली चोरी करके काम कर लेगा। तो आप तो वेल्थ क्रिएशन नहीं होने दे रहे, कम से कम प्रोडक्टिव वेल्थ क्रिएशन नहीं होने दे रहे। मगर वही आदमी जहां पर बगैर पैसों के काम होता है, स्टेट बैंक में बगैर पैसों के काम होता है, तो वो कर रहा है, बड़ा बहुत ही मजे से। आपको इस वक्त जो सबसे अच्छे बिजनेस नजर आएंगे वो ज्यादातर आपको यह नजर आएंगे कि आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर, या वो आपको नजर आएंगे आपकी आईटी इंडस्ट्री के अंदर। क्यों आए? क्योंकि उनको ग्लोबल मार्केट को सर्व करना होता है। वो किसी की पर्ची लेके उनका बिजनेस नहीं कामयाब हो सकता। लेकिन पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैसा कौन बना रहा है? सबसे ज्यादा किस सेक्टर में पैसा बन रहा है? जमीन, रियल एस्टेट। बिकॉज द एंटायर बिजनेस इज बिल्ट ऑन कनेक्शन आपका किसके साथ, आपके पॉलिटिकल कनेक्शंस कितने स्ट्रांग है। सो हम जो हैं, मैं तो चाहता हूं कि वेल्थ क्रिएशन हो यार, लेकिन वो वेल्थ क्रिएशन हो जिससे मुल्क की मईशत ऊपर उठे, जिससे जो लोग वहां पे काम करते हैं, जो मुतवस्सित तबका है, जो गरीब है, वो गुर्बत से निकले, जो मुतवस्सित तबके में रहता है उसकी जिंदगी बेहतर हो, वो मईशत आपको चाहिए ना। ऐसे पैसे बनाने का क्या कि एक मैंने सोसाइटी बनाई, उसमें मैंने 70 अरब रुपए बनाए, उसमें से 65 अरब रुपए मैंने बाहर ट्रांसफर किए, ना कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट की, ना कुछ की। इसका क्या फायदा है उनको? तो अब जो है ये इस वक्त क्या करें? आज जिस सिचुएशन में हम और आप बैठे हुए हैं, इस वक्त इसको कैसे, ये बगैर एफबीआर के तो ये ठीक नहीं होगा। जैसे मैंने कहा ना कि आपको जो है सबसे पहला पॉइंट होगा एक्नॉलेजमेंट। तो एक लिहाज से वो जैसे आप कह रहे हैं कि SIFC की अपनी स्टेटमेंट आ जाना एक स्टार्टिंग पॉइंट है ना, कि कम से कम एक्नॉलेज किया गया। मेरे ख्याल में बिल्कुल खुले दिल के साथ जो इकोनॉमिक टीम है उसको बैठना चाहिए, वज़ीर आज़म को बैठना चाहिए, और उनको ये देखना चाहिए कि यार ये जो अभी तक हम अप्रोच ले रहे थे ये कामयाब नहीं हो रही, अब हमें इससे मुख्तलिफ करना है। ये पहले मीटिंग शुरू होने से पहले ये डिसाइड हो चुका हो कि जो कर रहे हैं ये नहीं कामयाब हो रहा। और उसके बाद बहुत सारे लोग हैं, आपकी और मेरी ज़रूरत नहीं है, बहुत लोग हैं पाकिस्तान में जो उनको मशवरा दे सकते हैं कि क्या किया जाए तो हम अच्छाई की तरफ चलने को तैयार हो जाएं। अगर आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि मीडिया के अंदर बैठे हुए अगर आपको सही स्टेप्स लेते हुए नजर आए ना, क्योंकि जब रिफॉर्म करते हैं, इस्लाहात करते हैं, तो उसमें शुरू में हो सकता है पेन क्रिएट हो, उससे ज़रूरी नहीं है फौरी तौर पे आपको फवाइद नजर आनी शुरू हो, तो उस वक्त उनको फिर सपोर्ट की ज़रूरत होती है।
پھر ضرور سپورٹ کریں. بہت بہت شکریہ جناب اسد عمر ہمارے ساتھ موجود تھے. تھینک یو.